अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 41 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 36 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 41 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये सूरह यासीन है। और जैसे कि आप सारे सूरह यासीन पढ़ते हैं, अक्सर कोई 72 दफ़ा पढ़ रहा है, कोई 33 बार पढ़ रहा है, कोई 120 बार पढ़ रहा है। मतलब इसकी मुख्तलिफ हम ख़त्म कराते हैं लोग घरों में, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। अच्छा, ये यासीन हरूफ मक़ातात है और कुरान हकीम की कसम, इस कुरान हकीम की कसम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यकीनन रसूलों में से हैं। और मक्के के कफ़ार आपको मतलब नाउज़ बिल्ला तरह तरह की बातें कर रहे हैं और आपको रसूल नहीं मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि आप रसूलों में से हैं। और 1,24,000 जो आप आखिरी पैगंबर हैं वो आप हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अला सिरात मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पर हैं आप। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मेहरबान हस्ती का जो जारी करदा नाजिल करदा कुरान है, और वो कुरान इसलिए भेजा गया है ताकि तुम ऐसी कौम को, यानी मक्के के लोग जो हैं, वो जिनको के पहले जिनके आबा व अजदाद को डराया नहीं गया था और उनके ऊपर कोई नबी नहीं भेजा गया था, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए भी थे तो इस इलाके में नहीं आए थे। और वो बहुत दूर थे वहाँ से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत दूर थे। तो यहाँ जो अहले इलाके हैं, अहले मक्का और आसपास अहले अरब का जो इलाका है, और बाकी ममालिक तक भी, यानी ईरान, और उसके बाद आप देखें कि इराक और बाकी जो रोमन पर्शियन, ये सारी हमारे सहाबा कराम ने यहाँ तक इस्लाम को फैलाया था, इवन हिंद में भी, बरसीर तक भी। तो ये आप देखें कि इन सब को पहले नहीं कोई मतलब डराने वाला, डर सुनाने वाला कोई नहीं भेजा गया था, कोई नबी नहीं भेजा गया था। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इस वजह से ये आपको यहाँ पे भेजा गया है। और ये गफलत में पड़े हुए थे, क्यों? क्योंकि इनके आबा व अजदाद को डराया नहीं गया था। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी आप बहुत ज़्यादा इनका गम ले रहे हैं, हालांकि ये इनमें से वही इस्लाम कबूल करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो तादाद है उन सारों तक जो आपका पैगाम है वो पहुंच चुका है। और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो तो ले आएंगे ईमान, उनको तो आप खुशखबरी सुना दें। लेकिन जो लोग नहीं ईमान ला रहे, असल में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको थोड़ी उन तक ना, उनको तोक जो मैंने पहना दी है और वो थोड़ी उन तक आ चुके हैं, और वो बिल्कुल उन तोकों के अंदर जकड़े गए हैं, और वो बिल्कुल समझ लें कि एक दीवार के अंदर कैद हैं, और वो कभी भी नहीं बोल सकेंगे, कभी भी नहीं मान लाएंगे। आप जितना मर्जी उनके ऊपर आप जोर लगा रहे हैं, जितने मर्जी आप तबलीग कर लें, उन्होंने नहीं सुनना, क्योंकि उनके दिलों पे पर्दा, आंखों पे पर्दा पड़ चुका है, और दिल स्याह हो चुके हैं, और वो नहीं बदलने वाले। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम इन सारों के अमाल जो आगे भेज चुके हैं ना, वो भी अल्लाह के पास महफूज हैं, लोहे महफूज में, और जो पीछे छोड़ आए हैं वो भी लोहे महफूज में महफूज हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पे एक बस्ती वालों का किस्सा अपने प्यारे नबी को फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले मक्का को उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ कि बस्ती एक थी और वहाँ पे दो पैगंबरों को भेजा गया था, एक के बाद दीगरे दो पैगंबरों को भेजा गया उस बस्ती को डर सुनाने के लिए, यानी उन सारों के ऊपर गुनाहों से दूर करने के लिए, तौहीद बयान करने के लिए। उन्होंने उन दोनों पैगंबरों को झुठला दिया। वो इतने ज़्यादा बुरे इंसान थे कि उन दोनों पैगंबरों को जब झुठला दिया, और तीसरे पैगंबर को भी अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भेजा। फिर उनको मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह किसी पे जुल्म करते, नाउज़ बिल्ला। अल्लाह ताला आखिरी हद तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। अब हम में कोई पैगंबर नहीं है, हमारे प्यारे नबी ही पैगंबर थे 1450 साल पहले। लेकिन देखें कि हम में से कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था गुनाह चोरी करना जुर्म है, मुझे नहीं पता था कि मैं नाउज़ बिल्ला जो बड़े बड़े गुनाह कबीरा है वो करना बुरा है। हमें तो हर बात का पता है ना कि सच्ची करप्शन करना बुरा है, हर चीज़ अच्छाई क्या है बुराई क्या है। तो अल्लाह ताला ने आखिरी उम्मत के आखिरी बंदे तक अपना पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन बस्ती वालों में से उन तीनों पैगंबरों पे जब उन्होंने उनका इनकार कर दिया और उनको झुठला दिया, और उनको कहते हैं कि तुम कोई नबी नहीं हो, अगर तुम्हें ही अल्लाह ने नबी बनाना था, तुम तीनों नाउज़ बिल्ला कोई नबी नहीं हो, बल्कि तुम तीनों जो है ना वो तुम तीनों ने अगर बाज ना आए, हम तुम्हें नहोस मनहूस समझते हैं, हमारे इलाके में क्यों आए हो हमारी जगह पे। तो अगर तुम लोगों ने नहीं बाज आए, तौहीद का बयान ऐसे करते रहे, हमें बुतों की पूजा से रोकते रहे, इतना हम तुम्हें संसार कर देंगे नाउज़ बिल्ला। यानी पैगंबरों को वो बंदे इतने धड़ल्ले वाले थे कि तीन पैगंबरों को झुठला दिया, और उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हें संसार कर देंगे, जला देंगे नाउज़ बिल्ला।
اور ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں، پیغمبروں کو وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دردناک عذاب پاؤ گے ہمارے ہاتھوں سے، یعنی کہ تم لوگوں کو ہم دردناک سزا دیں گے اگر باز نہ آئے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں اپنے پیارے نبی کو یہ قصہ اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اہل مکہ تم آپ کو جھٹلا رہے ہیں محمد، تو دیکھ لیں کہ انہوں نے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے تینوں پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور پیغمبروں نے ان سے پھر آگے سے کہا تینوں نے کہ تم لوگ ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، اصل میں تو نحوست تم لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تم منحوس تو اصل میں تم لوگ ہو، جو کہ ہمیں صرف اس بات سے ہمارے دشمن بن گئے ہو کہ ہم تمہیں اللہ کی توحید بتا رہے ہیں، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اچھائی کی تمہیں تلقین کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اور تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بہت ہی ایک اچھے انسان کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا وہاں اس موقع پہ آیا جہاں بہت زیادہ پورے گاؤں کے لوگ کھڑے تھے، اور وہ شخص آ کے، وہ اسی گاؤں کا تھا، اس نے آ کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس نے بھی پیغمبروں کی جب باتیں سنی اور پورا مکالمہ سنا پیغمبروں کا اور اپنی قوم کا، تو وہ شخص بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان پیغمبروں ان رسولوں کی پیروی کرو جو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تم سے کچھ اجر تو نہیں مانگ رہے اس کے بدلے میں، تم لوگوں سے کچھ چندہ تو نہیں مانگ رہے، کچھ پیسے تو نہیں نہ مانگ رہے، تم لوگوں کو صرف توحید کا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اور وہ ٹھیک راستے پر بھی ہیں وہ تینوں جو رسول ہیں، تو تم لوگ کیوں نہیں بندگی کرتے؟ میں تو ان کی بندگی کروں گا، میں کیوں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف ہم سب لوٹائے جائیں گے؟ تو کیا میں اس خدا کو چھوڑ کے باقی کے لوگوں کو معبود بنا دوں؟ اچھا، یہ اس کی ساری کنورسیشن جو ان کے ساتھ ہوئی رسولوں کے سامنے اپنی قوم کے ساتھ، اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، اور اس کی جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ ساری ان آیات میں آگے لکھی ہوئی ہیں، اور اس نے کہا کہ میں تو ضرور اس اللہ تعالیٰ کو ایک مانوں گا، اور میں ایمان لے آیا ہوں اے رسولوں نے جو بھی پیغام دیا اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور تم بھی میری بات قوم کے لوگوں مان لو اور تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگلی سورہ میں فرما رہے ہیں، اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا، ان قوم کے لوگوں نے اس کو مار دیا فوری طور پہ، یعنی تین رسولوں کو تو انکار کیا ہی کیا تھا، اس حبیب نجار کو بھی مار دیا فوراً، اور اس کو اللہ تعالیٰ جیسے ہی نیک جو روح نکلتی ہے نا، اس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل جاتی ہے، جیسے وہ نکلتی ہے بے شک وہ عالم ارواح میں جائے گی، لیکن اس کو اسی ٹائم بڑے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے لے کر جاتے ہیں کہ اس نے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، اب اس کی جو جنت میں داخل ہونے کی جو خوشخبری اس کو ملی، پروٹوکول جو اس کو ملا نا، اس کو جنت کی جھلک بھی دکھا دی جاتی ہے، جو نعوذ باللہ جو دوزخی روح ہوتی ہے نا، اس کو بھی فوری طور پہ جہنم کی وہ دکھلا دی جاتی ہے کہ یہ اس میں تم جاؤ گے، لیکن فی الحال تم عالم ارواح میں ریسٹ کرو۔ ابھی جب تو وہاں بھی پچھتاتی رہتی ہے وہ روح جو دوزخ میں جائے گی کہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور میں جا کے نیک اعمال کروں، لیکن وہاں پہ اس نے کبھی بھی واپس نہیں آنا، وہ قیامت والے دن روح پڑے گی۔ اچھا، اب اس روح کو نا، اب اس روح کی جو جنت میں جانے کے بعد کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا فیوچر کی بات ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے ہی گئی تو کہتی ہے وہ روح اس کا حبیب نجار کی کہ کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، کاش کہ کس ایک چھوٹی سی بات میں نے کہی ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ظالم لوگوں کے سامنے اس نے کلمہ حق بلند کیا، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا صلہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی میرے رب نے، اور مجھے شامل کر دیا باعزت لوگوں میں، اور وہ روح کتنی خوش ہے، اور وہ وہاں جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش میری قوم بھی سنتی اور وہ بھی ایسے ان کو بھی یہ صلہ دیا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی لشکر ہم نے آسمان کی طرف عذاب کے لیے ان کے لیے بالکل بھی نہیں بھیجا، کوئی لشکر نہیں بھیجا فرشتوں کا، بلکہ صرف ایک چنگھاڑ کی آواز، ایک چیخ کی آواز آئی، اور وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے، یعنی ادھر ہی ایک دم ہلاک ہو گئے، ان کو یہ عذاب دیا گیا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ تین پیغمبر آئے، چوتھا وہ بندہ آیا، اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور وہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ختم کر دیا فوری طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مکے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ افسوس بندوں کے حال پر، جب بھی ان کے پاس کوئی آتا ہے رسول تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اے محمد آپ کے ساتھ بھی اڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر دور میں ہر رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو اس کو خود کھلا دیتا، یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کو امیر کرتا، اس کو غریب ہی رکھنا تھا اللہ نے، تو ہم کیوں کھلائیں؟ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، تم لوگوں کو میں نے یہ نہیں
بتایا تھا کہ تو شیطان کی ابلیس کی عبادت نہ کرنا اور اس کی بات نہ سننا، اس کی باتوں پہ نہ عمل کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم لوگوں نے ان کی باتوں پہ عمل کیا اور اب داخل ہو جو جہنم میں جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آخری آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان نے اپنی تخلیق پر کبھی غور نہیں کیا کہ ایک حقیر سے نطفے سے اس کو پیدا کیا گیا، ایک غلیظ پانی کے اس نطفے سے پیدا کیا گیا، اور جیسے وہ بڑا ہوتا ہے نا تو انسان بڑا ہی اکڑ کر بڑا ہی جھگڑالو قسم کا بن جاتا ہے اور الٹی سیدھی اللہ کے لیے مثالیں دینا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا نا حکم دیتے ہیں اور کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اس کا کرنا ہے، کسی کے بھلائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ عذاب لانا ہے، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف کہنا ہوتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے وہ بات۔ تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔